آج کی بات نہیں، یہ پرانا پیغمبروں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی ہے، اپنے اعمال کو درست کرو. وہ کہتے ہیں یار کاروبار کی بات کرو، بزنس کی بات کرو، صحیح ہے نا، اور سیاست کی بات کرو. یہ کیا موت کے بعد زندگی اور قبر، اور یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو جب نبی نے زیادہ یہ باتیں کی ہیں تو ایک مشرک نے کیا کیا، ایک پرانی قبر میں گیا ہے اور سڑی ہوئی پوسیدہ ہڈی، مردے کی نہیں ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ لے کر آیا اور نبی کے سامنے لا کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا اس جیسی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی. یہ ہڈیاں جب گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی، کون کرے گا اس کو زندہ؟ دیکھو وہ ہڈی لائے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا نا. کیا خیال ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے باطل پوری پراپر تیاری کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ، بھرم میں لینے کے لیے سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے. تو وہ بھی بھرم ڈالنے کے لیے نا کہ ایسے میں بتاؤں گا ہڈی نظروں کے سامنے نہیں ہوگی، لوگوں کے دماغ میں یہ اعتراض صحیح طرح بیٹھے گا نہیں. آج کل آپ یہ ملحد اور ایتھیسٹ لوگوں کو دیکھیں، یہ لوگ بھی بڑا تمسخر والے لب و لہجے میں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میں وہ ہڈی کی بات کر رہا تھا تو اس نے بھی انسلٹ کی نیت سے، اس مشرک نے کیا کہا، وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا کہ بھائی پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اس نے کہا ہڈی لے کر آؤ. پھر بوسیدہ ہڈی جو کھوکھلی ہو رہی ہو نا، بھربھری، تو پھر وہ لا کے جب سامنے رکھو گے، آپ کے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہوں گے تو طبیعت سے مذاق بنے گا اس کا. سب لوگ ہنسیں گے، بولیں گے واہ بھائی واہ، اس میں جان پڑے گی، یہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے ہم جب کسی کو ویسے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، بات سمجھ میں نہ آئے تو بندہ سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ابے کیا یہ اس کو لڑوا رہا ہے تو بروس لی سے ہے بھائی، یہ اتنا باریک سا آدمی، اس کا مقابلہ تو بروس لی سے کروائے گا. یہ اتنا باریک سا آدمی، اس کا مقابلہ تو کسی بڑے باڈی بلڈر سے کروائے گا. تو بندہ سامنے لے آتے ہیں نا، پھر اگلا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے بھی کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں بوسیدہ ہڈیوں میں، مردوں میں اللہ جان ڈالے گا. بوسیدہ ہڈیوں میں نہیں، مردوں میں اللہ جان ڈالے گا، قبروں سے مردے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. بار بار کہتے ہیں. مشرکین کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دن کیا ہوا، ایک مشرک نے کہا یار کوئی مردہ لا کے دکھا دو، اور مردہ بھی پرانا سڑا ہوا، صدیوں پرانا، وہ لا کے دکھا دو اور پھر بولو اس میں جان ڈلے گی. تو سب لوگ ہنسیں گے، سب بولیں گے واہ واہ واہ، بات تو یہ یار بالکل ٹھیک کی ہے، اور شرمندہ ہو کے چلے جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے اس پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس نے چالاکی کی، جا کے ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو اس ہڈی میں جان ڈالے گا جبکہ یہ گل سڑ کے ختم ہو گئی ہے. مشرک کا خیال تھا صحابہ ہنسیں گے اور مذاق اڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر شرمندہ ہو جائیں گے یا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے، نہیں دیکھو پہلے سمجھو اصل میں نے جو کہا ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو. ایسے ہوتا ہے نا، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نبی خاموشی اختیار کریں گے، اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اعتراض نبی پہ نہیں ہو رہا، یہ کس پہ ہو رہا ہے؟ خدا پہ. ہمارے نبی کو درجنوں جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. نبی پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ میری بات مان نہیں رہے ہیں، تو ٹینشن ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، آپ میرے سفیر ہیں، یہ نہیں مان کے آپ سے دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں، تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. اب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اولم یر الانسان، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. کہ اب کیا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف ہڈی لے کر آئے، دوسرے ہاتھ میں منی کا قطرہ لے کر آئے، اور پھر یہ کہے کہ کون ہے جو اس کو انسان بنا سکتا ہے بھائی. ہڈی تو ایک ہاتھ میں لے کر آ گیا، اللہ گویا بزبان حال اسے کہہ رہے دوسرا ہاتھ کھول، میں اس میں وہ مادہ رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے، وہ پانی رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے. انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان جو اس ہڈی کو دیکھ رہا ہے کیا وہ اس پانی کو نہیں دیکھا جس سے میں نے اس کو بنایا ہے؟ آج تو ہم اس پانی سے انسانوں کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کوئی انسان آٹومیٹیکلی کہیں سے وجود میں آ گیا ہو، اس کے سامنے پانی لے جا کے رکھیں اور بولیں کہ یہ پانی 9 مہینے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد
آنکھ کان ناک دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی ساری چیزیں اس میں بنیں گی. پھر کوئی بڑا ہو کر ستار بھائی بنے گا, کوئی بڑا ہو کر وسیم بھائی بنے گا, کوئی بڑی ہو کر چمونی آپا بنے گی, کوئی بڑے ہو کر جناب عمران خان بنے گا, کوئی نواز شریف بنے گا, کوئی مولانا فضل الرحمان بنے گا, کوئی جناب امریکہ کا صدر بنے گا. کوئی مان لے گا اس وقت مذاق اڑانا کہ یہ بنے گا, یہ وسیم بنے گا, یہ ستار بنے گا, ہے بھائی یہ بادشاہ بنے گا؟ کوئی مان لے گا؟ ہڈی سے زیادہ ناقص وہ چیز ہے جو پانی ہے. یہ تو پھر بھی ٹھوس چیز ہے, یہ تو بن چکی ہے ایک دفعہ. اس کے بارے میں تو تم دیکھ چکے ہو. یہ وسیم تھا جو پورے پروسیس سے گزر کے دوبارہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان تو دیکھتا نہیں ہے, تو دوسرے ہاتھ میں ذرا وہ پانی کی بوند ڈال کے دیکھ. ہم نے تجھے اس سے بنایا اور ایسا بنایا اذا ہوا خصیم مبین, بحث کر رہا ہے بڑے ہو کر, اور بنانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم. بھلا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی سڑ کے بوسیدہ ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں یہ تیرے اندر ایک پانی تھا, ایسا کانفیڈنس کہ خدا پر اعتراض کرنے شروع کر دیے. یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ اس پانی میں پیدا ہوا یہ کانفیڈنس. تو پہلے اللہ نے اس کا اعتراض کا اسی کی زبان میں جواب دیا کہ تو یہ ہڈی کو دیکھ رہا ہے, ذرا ایک ہاتھ میں اس پانی کی بوند ڈال کر اس کو بھی دیکھ, تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ الزامی جواب تھا. پھر تحقیقی جواب قرآن دیتا ہے قل یحییھا الذی, اے نبی اس سے کہہ دیجئے اس ہڈی میں وہی جان ڈالے گا انشأھا اول مرہ, جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. فرسٹ ٹائم پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے. اس پانی سے پہلی مرتبہ انسان بنانا بہت مشکل. اس نے ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کا جگر بن رہا ہے, ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کے گردے بن رہے ہیں. اور روٹی کو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ. اور پھر بچے کو جہاں ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں روٹی کھا رہی ہے, فوراً دودھ بننا شروع اور چھاتیوں میں آنا شروع. بچہ کچھ بھی نہیں جانتا, پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع ہو جاتا ہے وہ. یہ سارا پروسیس ایک پانی میں ایسی طاقت پیدا کر دی. اور فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, اس پانی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت. اتفاق سے مرد اور عورت نہیں بنتے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى, اللہ سوال کرتا ہے کیا اس کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو ہڈی کی مثال دے رہا ہے, اس پانی کو بھی تو رکھ کر لانا جس سے پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم, کہہ دیجئے وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اور وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے. تو ایک طریقوں کو دیکھ کر بے وقوف سمجھ بیٹھا کہ شاید اس کو یہی طریقہ آتا ہے. عقل مند کہے گا جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے, وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت پر ایمان کو مضبوط کرو. ہمارا مذہب اور غیر مذہب میں جو سب سے بڑی آڑ ہے وہ کس کی ہے کہ کافر موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے. ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں. ہم اس دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, اس کو مسافر خانہ سمجھ. آخرت کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو کہ اپنے کاروبار کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں آپ. آخرت کے مقابلے میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پہلے آخرت ہے بھائی.